بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلباء کرام، سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ تمام طلباء کو سلامتی کے ساتھ رکھے، آپ کے اعزاء اقارب، والدین، بہن بھائی سبھی کو ہر قسم کے بلا مصیبت سے حفاظت فرمائے، ہماری جامعہ کی اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ ہم اپنی اس کتاب ہدایت النحو کو جانتے ہیں کہ ہدایت النحو یہ فن نحو کی ایک اہم ترین کتاب ہے۔ جو بھی طالب علم ہدایت النحو کو بصیرت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو علوم شرعیہ، قرآن، احادیث کو سمجھنے کے لیے اس کے لیے بڑی معین اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ہدایت النحو اگر کوئی طالب علم عملی مشق قرآن اور حدیث کی مثالوں کی تطبیق کے ساتھ اگر پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور دیگر علوم عربیہ، علوم شرعیہ کی کتابوں کی عبارت کو حل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے معانی اور مفہوم کا ادراک اور صحیح مطالب نکالنا اس کے لیے بہت ہی زیادہ سہل ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی کلام میں نحو کا ایک مقام ہے، اسی لیے مشہور ہے النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، کہ جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے ایسی ہی کلام میں نحو ہوتا ہے۔ اگر کلام میں نحو کی رعایت نہیں کی گئی تو ایسا ہی ہے جیسے کہ کھانے میں اگر نمک نہ ہو تو کھانا بے مزہ ہوتا ہے، اس کے اندر بدمزگی آ جاتی ہے۔ ایسی ہی اگر کلام میں نحو نہ ہو تو کلام میں بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہمارے دینی مدارس میں ہدایت النحو پڑھائی جاتی ہے۔ ہم بھی اپنی اس کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آغاز کتاب سے پہلے یہ بات آپ کو بتلا دوں کہ ہم بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی مبادیات کے اپنی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، سیدھے بسم اللہ اور خطبہ کتاب سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صاحب کتاب نے خود اپنی کتاب میں مبادیات کا بیان کیا ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہر علم کو جاننے سے پہلے 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے، جنہیں مبادیات ثلاثہ کہا جاتا ہے: علم کی تعریف، علم کا موضوع اور علم کی غرض و غایت۔ یہ مبادیات ثلاثہ ہے، ان کا جاننا ضروری ہے، لیکن چونکہ کتاب میں موجود ہے اس لیے ہم اس کو وہیں پر پڑھیں گے اور اپنی کتاب کا آغاز ہم یہاں سے کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ عبارت ہم دوبارہ سنیں، اس لیے کہ ہم نحو پڑھ رہے ہیں اور نحو میں اصل اعراب ہوتا ہے، اسی لیے نحو کا ایک دوسرا نام علم الاعراب بھی ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر توجہ دینی ہے تو وہ اعراب۔ عبارت کے بعد ترجمہ اور ترجمہ کے بعد مختصر سی تشریح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ترجمہ سنیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ العالمین یہ جمع ہے عالمن کی، جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور بہترین انجام
پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ المتقین یہ جمع ہے متقین، پرہیزگار، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، العاقبۃ انجام، یہاں عاقبۃ کا ترجمہ انجام ہے اور متقین کا ترجمہ پرہیزگار ہے، لیکن ہم ترجمہ کر رہے ہیں بہترین انجام۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ متقیوں کے لیے جو انجام ہوتا ہے وہ اچھا ہی انجام ہوتا ہے، بہترین ہی انجام ہوتا ہے، کیونکہ انجام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک انجام برا ہوتا ہے اور ایک انجام اچھا ہوتا ہے، جس سے دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں خیر اور شر۔ اب جب متقی ہے تو متقیوں کے لیے تو انجام اچھا ہی ہوگا۔ اسی کو سمجھنے کے لیے میں یہاں تھوڑا سا آپ کو نحو کی اہمیت دلانے کے لیے یہ بات بتا دوں کہ جو العاقبۃ ہے یہاں پر خیر مضاف محذوف ہے۔ العاقبۃ اصل میں ہے خیر العاقبۃ للمتقین، اور العاقبہ پر جو الف لام ہے یہ الف لام مضاف کے عوض میں ہے، مضاف کے بدلے میں ہے، وہاں سے خیر مضاف کو حذف کر کے الف لام اس کے بدلے میں لایا گیا، اس کے عوض میں لایا گیا، اسی لیے ترجمہ ہو رہا ہے بہترین انجام، اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کہتے ہیں تو پھر یہ لازم آتا ہے کہ انجام تو دونوں طرح ہوتے ہیں، خیر بھی اور شر بھی، اس لیے ہمیں یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ متقیوں کے لیے جو انجام ہوتا ہے وہ اچھا انجام ہوتا ہے۔ چلیے آگے، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد، اور درود و سلام ہو علی رسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ والصلاۃ والسلام، درود و سلام ہو علی رسولہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ واصحابہ اجمعین، اور آپ کے آل اولاد پر اور تمام صحابہ پر۔ ہم بھی یہاں پر درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ صاحب کتاب صاحب ہدایت النحو نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الحمدللہ سے شروع کیا ہے، قرآن و حدیث کی اتباع کرتے ہوئے اور سلف صالحین کی اقتداء کرتے ہوئے۔ ہمیں بھی اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے، الحمدللہ سے اور اللہ کے نام سے کرنا چاہیے۔ ہم بھی اپنی اس کتاب کا آغاز اللہ ہی کے نام سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس درس کو کامیاب بنائیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، بغیر کسی طویل تمہید کے خطبے میں سیدھا ہم آگے چل رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا جو آگے کا کلام ہے وہ ہم اس کو سنتے ہیں، آپ کتاب میں جو عبارت ہے اس کو بھی سنیں، اور کتاب میں جو عبارت ہے اگر آپ کے پاس موجود کتاب ہے تو کتاب میں دیکھیں یا اسکرین پر دیکھتے رہیں۔ اما بعد، بہرحال حمد و صلات کے بعد، اما بعد بہرحال حمد و صلات کے بعد۔ اما یہ متضمن بمعنی شرط ہے، اور بعد مبنی بر ضمہ ہے، بعد مبنی بر ضمہ ہے۔ اس کی مزید تفصیل چونکہ خود آگے کتاب میں آ رہی ہے، وہاں پر اس کو بیان کیا جائے گا۔ فَهَذَا مُخْتَصَرٌ مَضْبُوطٌ فِي النَّحْوِ، فَهَذَا مُخْتَصَرٌ مَضْبُوطٌ فِي النَّحْوِ، فَهَذَا مُخْتَصَرٌ، عبارت غور سے سنیں، اصل عبارت ہے، عبارت اگر ہم صحیح پڑھتے ہیں تو یہ ترجمہ صحیح ہوگا۔ فَهَذَا مُخْتَصَرٌ مضبوط فی النحو، تو یہ ایک مختصر رسالہ ہے جو نحو میں جمع کیا گیا۔ فَهَذَا مختصر مضبوط فی النحو، یہ ایک مختصر رسالہ ہے جو نحو میں لکھا گیا، نحو میں جمع کیا گیا، نحو میں مرتب کیا گیا۔ مضبوط یا مرتب کے معنی میں ہے، جمع کیا گیا۔
فہذا مختصر مضبوط فی النحو، یہ ایک مختصر سا رسالہ ہے، نحو میں جمع کیا گیا، نحو میں لکھا گیا، یعنی اس مختصر سے رسالے میں علم نحو کو جمع کیا گیا۔ فہذا، ہذا اس میں اشارہ ہے، آپ چونکہ علم النحو پڑھ چکے ہیں تو آپ کے فوراً ذہن میں آئے گا ہر اس میں اشارہ کے لیے مشار الیہ کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ہذا کا مشار الیہ کون ہے؟ تو آپ جانتے ہیں، آپ کا سوال بالکل صحیح ہے کہ ہر اس میں اشارہ کے لیے مشار الیہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ کو یہاں پر یہ جاننا ہوگا کہ ہذا کا اس اشارہ، ہذا اس میں اشارہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہدایت النحو کتاب ہے۔ اب یہ کتاب یا تو لکھی جا چکی ہوگی اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے موجود ہوگی، یا پھر یہ کتاب مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن و دماغ میں موجود ہوگی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پر بس اتنا ہی آپ کو سمجھنا ہے کہ ہذا کا مشار الیہ یا تو کتاب ہے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لکھی ہوئی ہے، یا اگر لکھنے سے پہلے یہ لکھا جا رہا ہے تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن و دماغ میں جو موجود ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ مختصر ہے، لیکن اتنا مختصر بھی نہیں کہ سمجھ میں نہ آئے، مختصر ہے یعنی مطول نہیں ہے، اور مضبوط فی النحو، نحو میں لکھا گیا یعنی علم نحو میں لکھا گیا، یہ مختصر سا رسالہ علم نحو میں لکھا گیا ہے، اس میں علم نحو کو جمع کیا گیا ہے۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیتی، جمعت میں نے جمع کیا، جمعت میں نے جمع کیا، فیہ اس مختصر رسالے میں، فیہ اس مختصر رسالے میں، مہمات النحو نحو کے مقاصد کو، مہمتن کی جمع ہے مہمات، اہم مقاصد، اہم مسائل، میں نے اس میں جمع کیا نحو کے مقاصد کو، علی ترتیب الکافیتی، کافیہ کی ترتیب پر، علی ترتیب الکافیتی، کافیہ کی ترتیب پر، جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیتی، میں نے اس میں جمع کیا نحو کے مقاصد کو، علی ترتیب الکافیتی، کافیہ کی ترتیب پر۔ یہاں تھوڑا سا سمجھ لو، جمعت میں نے جمع کیا، فیہ اس رسالے میں، مہمات النحو نحو کے مقاصد، نحو کے قواعد، جو نحو کے بنیادی اور اہم مسائل ہے، اہم قواعد ہے، اس کو میں نے یہاں جمع کیا، علی ترتیب الکافیتی، کافیہ کی ترتیب پر۔ کافیہ یہ فن نحو کی ایک اہم ترین کتاب ہے۔ یہ دیکھیے الکافیہ، یہ کافیہ ایک اہم ترین کتاب ہے جو درجہ عربی سوم میں پڑھائی جاتی ہے، جس میں نحو کے اہم مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب کو نحو میں جمع کیا، لیکن کافیہ کی ترتیب پر، چونکہ کافیہ ایک مشہور اور مقبول کتاب ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری کتاب بھی مشہور ہو، مقبول ہو، اس کا نفع عام ہو، اور کافیہ کے طرز پر لکھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جیسے کافیہ اللہ رب العزت نے اس کو قبولیت عامہ اور تامہ نصیب فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ میری اس کتاب ہدایت النحو کو بھی وہ قبولیت عامہ اور تامہ نصیب فرمائے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، جمعت میں نے جمع کیا، فیہ اس میں، مہمات النحو نحو کے مقاصد کو، علی ترتیب الکافیتی کافیہ کی ترتیب پر، لیکن
مکمل قافیہ کی ترتیب پر میں نے اس کو جمع نہیں کیا، بلکہ اس میں کچھ چیزیں الگ ہیں، اس میں میرا کچھ انداز الگ ہے۔ وہ انداز الگ کیا ہے؟ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ وہ 4 طرح ہیں۔ نمبر 1 مبوبا و مفصلا، مبوبا و مفصلا۔ میں اس کو 2 طرح پڑھ رہا ہوں۔ میرے 2 طرح پڑھنے کی وجہ کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کو ہم پڑھیں گے۔ ابھی صرف ہم مطلب عبارت سمجھ لیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ مبوبا و مفصلا۔ نمبر 2 بعبارت واضحۃ۔ نمبر 3 مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها۔ نمبر 4 من غیر تعرض للأدلة والعلل۔ یہ دیکھیے مبوبا و مفصلا، اس حال میں کہ میں نے اس کو جمع کیا نحو کے مقاصد میں قافیہ کی ترتیب پر، اس حال میں کہ وہ باب در باب فصل در فصل ہے، بعبارت واضحۃ، واضح عبارت میں ہے، مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها، اس کے تمام مسائل میں مثالوں کے لانے کے ساتھ، مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها، اس کے تمام مسائل میں مثالوں کے لانے کے ساتھ، من غیر تعرض للأدلة والعلل، دلیلوں اور علتوں کو چھیڑے بغیر، دلیلوں اور علتوں کو چھیڑے بغیر۔ یہ 4 کام میں نے الگ کیا، مبوبا و مفصلا، باب در باب اور فصل در فصل۔ قافیہ میں باب در باب اور فصل در فصل نہیں ہے، بعبارت واضحۃ، واضح عبارت کے ساتھ۔ قافیہ کی عبارتیں واضح نہیں ہوتی ہیں، وہاں پر الفاظ کم ہوتے ہیں۔ میری اس کتاب میں الفاظ کی کمی نہیں ہے، مغلق نہیں ہے۔ قافیہ چونکہ ایک اہم کتاب ہے اور مبتدی طلباء کے لیے نہیں ہے، اور میری کتاب مبتدی طلباء کے لیے ہے، لہذا میں نے اپنی کتاب کو بالکل واضح عبارت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها، تمام مسائل میں، تمام قواعد میں نے مثالوں کا اہتمام کیا ہے، جبکہ قافیہ میں ہر قاعدے اور ہر مسائل کی، ہر مسئلے کی مثالیں پیش نہیں کی جاتی ہیں، جبکہ میں نے اپنی کتاب میں اس کا اہتمام کیا ہے۔ اور چوتھی چیز من غیر تعرض للأدلة والعلل، دلیلوں اور علتوں کو چھیڑے بغیر، میں نے اپنی اس کتاب میں دلیلوں اور علتوں کو نہیں چھیڑا۔ تو یہاں پر 2 چیزیں اہم ہیں، ایک تو مبوبا و مفصلا کا اعراب، اور نمبر 2 دلیلوں اور علتوں کو کیوں نہیں چھیڑا گیا۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کو پڑھیں گے۔